اب ذرا یہ بتائیے گا کہ اب چیزیں بالکل فائنلائزیشن کے قریب ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف سے جو کنسنسس بھی مکمل طور پر ڈیولپ ہو چکا ہے، لیکن یہ فیصلہ آپ کی نظر میں کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ پہلے اسلام آباد ایکارڈ کی بات ہو رہی تھی، اسلام آباد میں سائن کرنے کی بات ہو رہی تھی، تو یہ معاملہ اب جنیوا میں جائے گا، G7 کے اجلاس کی سائڈ لائن میں ہوگا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ نہیں، میں نہیں سمجھتی کہ یہ سائیڈ لائنز پہ ہوگا اور جنیوا میں ہوگا. یہ تو اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے، بلکہ ہمارے پرائم منسٹر نے بھی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ یہ ورچولی ہوگا، یعنی کہ یہ الیکٹرانکلی سائن ہوگا. فیس ٹو فیس کوئی ایسی میٹنگ نہیں ہے، لیکن سائننگ کے بعد ٹیکنیکل لیول کے مذاکرات جو ہیں وہ ہوں گے، لیکن اس کی تاریخ اور وینیو ابھی تک طے نہیں ہوئی. تو اہم چیز تو یہ ہے کہ دونوں فریق جو ہیں وہ اس چیز کی کنفرمیشن کر رہے ہیں کہ ایک ایم او یو سائن کرنے کے لیے وہ تیار ہے، جس سے کہ جو سیز فائر ہے وہ ایکسٹینڈ ہوگی، اور یہ ایک دو فیزز میں ہوگی ایگریمنٹ. پہلے تو یہ ایگریمنٹ ہوگی جس میں کہ سیز فائر ایکسٹینڈ ہوگا، اور اسٹیٹ آف ہارموز اور بلاکیڈ کے حوالے سے دونوں سائڈ جو ہیں وہ اپنی طرف سے جو انہوں نے ایکشن لینا ہے وہ لیں گی. اسٹریٹ آف ہارموز کھل جائے گا اس میمورینڈم کے مطابق. اور پھر دوسرے مرحلے میں جو جوہری ایشو ہے، جو جی جی. ظاہر ہے زیادہ پیچیدہ ہے، زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے، وہ پھر دوسرے مرحلے میں، دوسرے فیز میں ہوگا. اچھا، تو جو پہلے بات ہو رہی تھی، جب اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ عنقریب ایم او یو سائن ہو جائے گا، اس وقت یہ بات ہو رہی تھی کہ 30 ڈیز ادھر اور 60 ڈیز پر یہ جائے گا، اور اس دوران انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ ہوگی، اس دوران معاہدے پر عمل درآمد بھی ہوگا، اور اگر عمل درآمد ہو گیا اسی طرح تو پھر اس کو فائنل ایگریمنٹ کی طرف جایا جائے گا. ابھی بھی یہی پروسیس فالو کیا جائے گا؟ لگتا تو یہی ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ دو فیزز میں ہوگا. پہلا فیز جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارموز اور بلاکیڈ کے حوالے سے فیصلے ہیں اس میں، اور دوسرے فیز میں نیوکلیر ایشو پہ ان کے مذاکرات ہوں گے، اور میرا خیال ہے وہ ٹائم باؤنڈ ہوں گے، یعنی کہ 60 دن کے اندر اندر وہ مذاکرات جو ہیں وہ کمپلیٹ ہونے کو دونوں طرف سے یہ انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ کمپلیٹ ہونے اٹ ول ہیو ٹو بی کمپلیٹڈ ان 60 ڈیز. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو سیکنڈ فیز والا ہے وہ ایک کمپریہنسو سیٹلمنٹ ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر وہ کمپریہنسو سیٹلمنٹ نہیں ہوگا پھر تو ایشوز رہ جائیں گے، اور پھر ظاہر ہے مسئلے مسائل بعد میں فیس کرنے پڑیں گے. لیکن یہ بہت ہی بڑی، میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بہت ہی خوشائند بات ہے، پاکستان کے لیے بہت ہی بڑی سفارتی اچیومنٹ ہے. اس کی دیکھیں اناؤنسمنٹ بھی ہمارے ہی وزیر اعظم نے کی، پہلے ایک ٹویٹ میں، پھر دوسرے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اگلے 24 گھنٹے میں فائنلائزیشن ہو جائے گی، اور اس کے بعد سائننگ کا بھی جو ہے پروسیس وہ ہو جائے گا. تو میں سمجھتی ہوں کہ دس از اے بگ ڈیولپمنٹ. انڈیڈ. اچھا، یہ تو جو یورینیم انریچمنٹ ہے یا اٹامک پروگرام ہے یا ایون اسٹریٹ آف ہارمز کی بات ہے، وہ تو موسٹ امپورٹنٹ یعنی کی فیکٹرز تھے جو طے ہونے تھے. اس کے علاوہ جو سینکشنز کی بات ہو رہی ہے کہ کس حد تک سینکشنز جو لگی ہوئی ہیں ایران کے اوپر، کس حد تک اس کو ریلیف مل سکے گا، کیا ایران جو ہے وہ اس طرح سے دوبارہ سے ٹریڈ کر سکے گا؟ پھر اس کے کچھ ایسٹس بھی تھے فروزن، ان کو بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسی اسٹیج پر یا اسی فیز میں ان کو بھی ریلیز یا انفریز کیا جائے گا؟ دیکھیں، تفصیلات تو ہمارے سامنے نہیں ہیں، اور ایرانین فارن منسٹر نے تو یہی کہا ہے کہ 14 پوائنٹس کا میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہوگی. اب یہ کہ وہ 14 پوائنٹس میں ایگزیکٹلی کیا ہے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت اسپیکولیشن کو اوائڈ کرنا چاہیے، جی جی. اور جب ایگریمنٹ ہو جاتی ہے پھر وہ ریلیز کریں گے ساری تفصیلات. سو اس وقت تو کہنا قبل از وقت ہوگا نا کہ کیا پہلے فیز میں کیا طے ہوگا اور دوسرے فیز میں. تو لگتا تو یہی ہے کہ پہلے فیز میں اسٹریٹ آف ہارموز اور بلاکیڈ کے حوالے سے ہوگا، ٹھیک ہے. اور دوسرے فیز میں پھر سینکشنز لفٹ ہونا، ایران کے جو ایسٹس ہیں ان کو انفریز ہونا، یہ سارے ایشوز میں سمجھتی ہوں، لگتا تو یہی ہے کہ وہ سیکنڈ فیز میں ہوں گے.
ٹھیک ہے. اچھا, امریکہ ایران کے درمیان یہ معاہدہ ہو جائے گا, ایک اور فریق بھی ہے جس کو ہم اسرائیل اور ایکسٹرنل اسپوائلر کے نام سے بھی ہم کہتے رہے, وہ بھی مکمل طور پہ یقیناً آن بورڈ ہوگا. ہم ایکسپیکٹ کریں کہ وہ اس ایگریمنٹ کی وائلیشن نہیں کرے گا یا اس کو بھی اسی طرح سے فالو کرے گا. پلس ایران کا جو لیبنن کو لے کے بڑا میجر کنسرن تھا کہ جو جنگ بندی ہوگی وہ لیبنن پر بھی اسی طرح سے لاگو ہوگی, تو اسرائیل بھی اس پر آن بورڈ ہے مکمل کنسنسس کے ساتھ, اور آپ کو لگتا ہے کہ فالو بھی کرے گا, وہ بھی پاسداری کرے گا اس کی؟ یہ تو اب کہنا قبل از وقت ہوگا کہ اسرائیل کیا کرے گا, اس لیے کہ ظاہر ہے اسرائیل تو اس سے ناخوش ہوگا. وہ تو چاہتے تھے کہ یہ جنگ جاری رہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا صدر ٹرمپ اسرائیل کو اس ایگریمنٹ کا پابند کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. اور پھر یہ بھی جیسے آپ نے بھی کہا کہ لیبنن میں سیز فائر ہونا ایران کے ڈیمانڈز میں شامل ہے. ایران میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ نہیں کرے گا سائن جب تک کہ اس کو ایشورنس نہ ملے دو چیزوں کی. ایک تو یہی کہ سیز فائر ایکسٹینڈ کرے گا ٹو لیبنن, اور دوسرا ان کو سیکیورٹی ایشورنسز چاہیے کہ پھر سے امریکہ یا اسرائیل ان پہ حملہ نہیں کرے گا. تو اگین ہم تو اس وقت اسپیکولیٹ ہی کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ کس کے کیا ڈیمانڈز ہیں, اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہاں جیسے آپ نے بھی کہا اسرائیل کین پلے the role of a spoiler, وہ ڈیریل کر سکتا ہے اس سارے پروسیس کو. اوکے. اچھا میم, لاسٹ کوشچن, ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ تھا اور ایران تو بار بار یہ برملا کہہ رہا تھا کہ ہم امریکہ پہ اعتبار نہیں کر سکتے. وہ کون سا کنونسنگ پوائنٹ ہوا جن میں یہ کنسنسس ڈیولپ ہوا اور اب ایران امریکہ پر اعتبار کرنے کو تیار ہے؟ کیونکہ ایران نے یہ بات بھی کی تھی کہ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس میں وارنٹیئر بنے یا گارنٹیئر بنے یونائٹڈ نیشن, تاکہ اس ایگریمنٹ کی کوئی ورتھ ہو. کیا ایسا بھی اس میں کچھ ہونے جا رہا ہے؟ میرا خیال ہے ایران کی طرف سے یہ خواہش ضرور ہے کہ جب یہ ایگریمنٹ ہوتی ہے تو اس کی انڈورسمنٹ جو ہے وہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل کرے, اور اس کی وجہ ظاہر ہے یہی ہے کہ اس سے پھر اس ایگریمنٹ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل حمایت ملے گی اور انٹرنیشنل لیجٹمیسی ملے گی. تو ایک لیگیلٹی جو ہے وہ سیکیورٹی کاؤنسل دے سکتی ہے اس ایگریمنٹ کو, تو وہ تو چاہتے ہیں. لیکن امریکہ کی طرف سے ہم نے دیکھا ہے کہ خاموشی ہے اس نقطے پہ. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ آیا اس کو سیکیورٹی کاؤنسل لے جایا جائے گا, اس لیے کہ اس سارے پروسیس میں ایران نے روس اور چین کو آن بورڈ رکھا, یعنی کہ ان کو بالکل اپڈیٹ کرتے رہے, ان کو کنسلٹ بھی کرتے رہے. سو وہ تو اسی نظر سے کرتے رہے. ایک تو ظاہر ہے ان کے الائز ہیں وہ, مگر اس کے علاوہ بھی ان کی سپورٹ چاہیے ہوگی انہیں, نہ صرف یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں, آئی اے میں بھی, جہاں پر نیوکلیر ایشو جو ہے آپ کو معلوم ہی ہے, وہ نیوکلیر ایشو سے ڈیل کرتا ہے وہ جو ادارہ ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ آپ کے ٹائم کا. گفتگو ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ سے, اور ان کا کہنا یہی تھا کہ ڈیفینیٹلی کنسنسس تو ڈیولپ ہو گیا ہے. پاکستان کے لیے ایک بہت یہ بڑی اچیومنٹ ہے, آلدو کہ جو بات ہو رہی تھی کہ پاکستان میں سگنیچر ہوں گے یا وہ نہیں ہوں گے, لیکن سائڈ لائن میٹنگ میں بھی وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے اس کے چانسز نہیں لگتے. بٹ ادر دین دیٹ آن سیکنڈ ہینڈ ایک خبر جو ابھی امپورٹنٹ آئی ہے وہ یہ آئی ہے, جو محسن نقوی صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ایران معاہدے کے حوالے سے پاکستان کی جانب سے وزیر اعظم فیلڈ مارشل نمائندگی کریں گے. اب یہ ورچوئل اگر ہوتا ہے تو کس طرح سے نمائندگی ہوگی بہرحال, لیکن فی الحال جو ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے وہ 2 فیز میں ہوگا. وہی جو ہم 30 ڈیز اور 60 ڈیز کا بریکٹ کر رہے تھے, اور اگر اس میں معاہدے پر عمل درآمد ہوا تو پھر اس کو حتمی شکل دی جائے گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.